اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ علوم الحدیث کی جو آخری نشست ہوئی تھی، نشست نمبر 10 تھی، اس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو میں ہم نے حسن حدیث پہ بات کی تھی اور ضعیف پہ، جس کو ہم عربی میں ضعیف کہتے ہیں، ضعیف حدیث پہ بات کی تھی۔ اچھا، ضعیف حدیث کی بنیادی ہم نے بات کرنے کے بعد اس میں اقسام اس کی کون کون سی ہیں اس پہ بات نہیں کی تھی، تو اب اس کی کچھ اقسام پہ بات کرتے ہیں۔ 4 اقسام ہم دیکھیں گے راویوں کی کمزوری سے متعلق، اور 4 اقسام دیکھیں گے ہم سند کی کمزوری سے متعلق۔ اچھا، راویوں کی کمزوری میں سب سے پہلی جو حدیث ہے، قسم ہے جس کو ہم دیکھیں گے، وہ ہے موضوع، اردو میں موضوع کہہ دیتے ہیں، یعنی وضع کی گئی، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس پہ الزام ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ یہ یا تو راوی جو ہے جس نے یہ بیان کی ہے، یا تو وہ راوی جو ہے وہ خود جھوٹی حدیثیں سناتا ہے یا بناتا ہے، یا ایسے لوگوں سے حدیث بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کی ملاقات ممکن نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے مرنے کے بھی بعد پیدا ہوا۔ تو یہ جو روایات ہیں ان کو موضوع عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ علوم الحدیث کے نقطے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو بیان کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ باقی تو ظاہر ہے گناہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ علم الحدیث تو بہت بعد میں آیا، لیکن ہم بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات منسوب کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ اور صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلط بات منسوب کرنے والے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، تو اس لیے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو کبھی بیان کر بھی دیا جائے تو یہ لازم خیال کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ حدیث جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، یہ وضع کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ میری جو عادت ہے، ہماری رجحان یہ ہے کہ ہم اگر ایسی کوئی حدیث بیان بھی کریں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹی ہے یا یہ وضع کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ وضع کا الزام ہے۔ وہ وضع کا الزام ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سند میں تو وضع ثابت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی دوسری سند سے شاید بہتر بھی کوئی قسم بن رہی ہو، حسن بن رہی ہو، صحیح بن رہی ہو، یا کوئی اور قسم بن رہی ہو۔ تو اس لیے محتاط رویہ رکھتے ہوئے میری عادت ہے ہمارے حلقے میں دوستوں کی، میرے بیٹے کی بھی، کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اس پہ وضع کا الزام ہے، ذرا محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہماری نظر سے کم از کم سند گزری ہے اس میں کوئی نہ کوئی جھوٹا موجود ہے، کذاب کوئی موجود ہے۔ جیسے بھی پچھلے دنوں ایک حدیث جو ہے وہ کسی نے شیئر کی، اور وہ کوئی کلپ آیا، کوئی عالم دین کسی اس پہ پروگرام کے اندر، فنکشن کے اندر کھڑے ہو کے، تو انہوں نے حدیث پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لغت علی میں گفتگو کی۔ اب اس بات پہ مجھے ذرا تھوڑی سی تشویش ہوئی، اور اس پہ میں نے انہیں درخواست کی کہ جناب اس پہ کوئی اگر حوالہ بھی مل جائے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی ہے اور کہاں بیان کی۔ تو انہوں نے پھر باقاعدہ حوالہ ایک پیش کیا، اور اس حدیث کا انہوں نے وہ بھی پیش کر دیا، حدیث اور اس کی سند اور متن پورا اسی طریقے سے، تصویر بھی انہوں نے بھیج دی۔ اچھا، پہلے تو جب وہ آئی نا تو ایک دفعہ مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ یہ جو ایک گروہ، سب نہیں کرتے، شیعہ حضرات کا ایک گروہ ایسا ہے جو استغفر اللہ اس روایت کو استعمال کر کے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی لغت میں اور آواز میں اور لب و لہجے میں اور انداز میں بات کی، تو آگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا، یہ سب نہیں کہتے، غلط بات ہے۔ ہر ایک پہ ایک چیز، کسی ایک گروہ کی بات آپ پورے گروہ پہ لگا دینا پڑے، وہ زیادتی ہے۔ ایک گروہ چھوٹا سا ہے جو یہ بات کہتا ہے استغفر اللہ۔ تو پھر میں نے جب اس کی سند دیکھی تو سند میں ایک نام مجھے ایسا نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے ذرا مجھے نا تھوڑا سا وہ شبہ نہیں، مجھے یقین تھا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے ان سے بات کرنی تھی تو مجھے حوالہ بھی بیان کرنا تھا کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے۔ تو پھر وہ میں نے دیکھا تو مجھے
5-6 بڑے محدثین کا قول مل گیا کہ جنہوں نے خاص طور پہ نام لے کر کہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، تو کذاب ہے یہ. تو وہ پھر میں نے عرض کر دیا، میں نے پھر بھی ذرا محتاط رویے میں نے ان سے یہی کہا کہ جناب آپ اس حدیث کو ماننا چاہتے ہیں مانیے، لیکن میں نہیں مان سکتا، کیونکہ اہل سنہ والجماعت کے ہاں یہ جو راوی فلاں ہے، یہ راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس میں 2 صرف میں مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ فلاں محدث نے یہ لکھا ہے اور فلاں محدث نے یہ لکھا ہے. اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی، بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر انہوں نے مان لیا تو الحمدللہ، نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اس شخص کو بھی ہدایت دے جو عالم دین ہو کر بھی ایک محفل کے اندر سٹیج پہ کھڑا ہو کر یہ حدیث سنا کر تو ایک ماحول بنا رہا ہے، اور وہ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ شان علی بھی بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے. تو جب ہمارے علماء کچھ اس طرح کی یا پیر حضرات اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر کوئی کیا بات کرے. تو ایسی جو حدیث ہوتی ہے اس سے مسائل اخذ کرنا، کسی حکم کو اخذ کرنا، کوئی حرام حلال کی بات کرنا، کسی بھی معاملے کی یہاں تک کہ وہ جو فروعات جو ہیں اس میں بھی کوئی فیصلہ کرنا جو ہے نا یہ ناجائز ہے. علوم الحدیث اور علم الفقہ کے حساب سے یہ بالکل صریحاً حرام ہے. اچھا، پھر دوسری قسم جو ہے ضعیف کے اندر ہی وہ آتی ہے متروک، اس کو کہتے ہیں. اس میں ہے کہ کوئی راوی ہے اس حدیث کو مطلب ایسے راوی نے بیان کیا ہے کہ جس کے کردار پہ شک ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ جھوٹا تھا یا شاید وہ احادیث گھڑا کرتا تھا. اور علوم الحدیث جو ہے اس میں شک کی بنیاد پر بھی حدیث کو ترک کیا جاتا ہے، کردار کی ہلکی سی کوتاہی پر بھی حدیث کو ترک کیا جاتا ہے. جیسے ایک محدث، مجھے خیال پڑتا ہے کہ شاید بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط نام نہ ذہن میں ہو. ایک محدث کے بارے میں ایک جگہ پہ کتاب میں ہم نے دیکھا کہ وہ پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں کوئی شخص ہے، اس کے پاس ایک حدیث. اب ہمارے تو محدثین ایک حدیث کے لیے پتہ نہیں کئی علاقے اور کئی ملک کتنا جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے. تو وہ وہاں گئے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو، گدھا ہے یا گھوڑا ہے یا کیا ہے، خچر ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، تو اس کو گھاس دکھاتا ہے. وہ گھاس دیکھ کے وہ جانور بیچارہ آگے کو آتا ہے تو وہ گھاس کے ساتھ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے، پھر وہ آتے گیا تھا تو پیچھے، اس طریقے سے وہ اس کو چلا رہا تھا. تو وہ محدث جو ہے انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے حدیث نہیں لینی. اتنی ہمارے محدثین جو ہیں وہ سخت ہیں. تو اگر کسی پہ شک بھی ہو جائے، کسی اور شک کی مطلب ایک وجہ موجود ہو، تو وہ ایسی صورت میں اس حدیث کو ترک کیا جاتا ہے. اور ایسی حدیث کو عام طور پہ ضعیف جداً بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف ہے یہ. اس کو استعمال کرنا بھی، یعنی متروک حدیث جو ہے اس کو بھی استعمال کرنا جو ہے وہ علوم الحدیث کے اندر گناہ مانا جاتا ہے. پھر ایک حدیث کی قسم ہے جس کو منکر کہا جاتا ہے. اچھا، منکر حدیث جو ہے، منکر حدیث جو ہے اس میں راوی جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، یا اس کے کردار پہ بھی شک ہے، یا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. یعنی وہ جو پچھلی دونوں باتیں تھیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور اس کے بہت زیادہ غلطیاں ہونا بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اس میں ایسی حدیث بھی شامل ہیں جو قرآن سے کے ظاہر سے براہ راست ٹکرا جائے، کسی بہتر حدیث سے، صحیح حدیث سے ٹکرا جائے، یا جو تاریخی طور پر ممکن نہ ہو. آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات اس طریقے سے ہوئی اور وہ تاریخی طور پہ ممکن نہیں ہے، عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے. ایسی جو حدیث ہیں ان کو منکر کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک شاذ حدیث جو ہے، بے شک سند اس کی کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے سے بہتر روایت سے ٹکرا جائے، اپنے سے بہتر حدیث سے ٹکرا جائے، اور یا قرآن سے ٹکرا جائے، تو ایسی طور پہ ایسی صورت میں یہ جو حدیث ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. اس کو بھی استعمال جو ہے وہ جائز علوم الحدیث میں نہیں مانا جاتا.
اچھا، سند کی کمزوریوں میں جو واضح کمزوریوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں معلق. معلق وہ ہے حدیث جس کی سند کا اگلا حصہ جو ہے وہ غائب ہے، یعنی شروع کا جو زمانہ ہے اس کے راویوں کا تو پتہ ہے، لیکن بعد کے راویوں کا نام مسخ کر دیا گیا ہے یا وہ معلوم نہیں ہے. یہاں پہ بعد کا مطلب دیکھیں، سند میں جب آپ کر رہے ہیں تو شروع راوی ہے، بعد صحابہ ہے، یعنی سند میں بعد الٹا دیکھا جاتا ہے، ورنہ تو صحابی پہلے ہیں اور فرض کریں تبع تابعین بعد میں ہیں، لیکن اگر تبع تابعین نے کوئی حدیث بیان کیا تو تبع تابعین کو اول کا مانا جا رہا ہے اور صحابی جو ہے ان کو بعد. تو بعد کا جو زمانہ ہے اور جو سند کا اگلا جو حصہ ہے وہ اگلا حصہ، اور وہ اگلا ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ سند لکھی کیسے جاتی ہے. فلاں نے کہا میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اب دیکھیں نا، حدیث کی سند بھی پڑھے نا تو پہلے راوی کا نام آ رہا ہے اور صحابی بالکل آخر میں، تو اس لیے وہ اگلا حصے کا مطلب یہ کہ صحابی والی سائڈ جو ہے نا، وہ والی جو طرف ہے وہ اس کے اندر. تو اس میں مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ جی فلاں تابعی نے یہ کہا ہے یا فلاں صحابی نے یہ کہا ہے، اب یہ نہیں پتا کبھی تابعی نے کس سے سنا تھا، کس صحابی سے سنا تھا، اس صحابی نے کس سے سنا تھا. یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معلق ہے. اچھا، پھر ایک اور قسم ہے، اس کو مرسل کہتے ہیں. مرسل وہ ہے عام طور پہ مانی جاتی ہے جس میں صحابی کا نام نہ دیا جائے. مثلا کوئی ایسی مثال کے طور پہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مرسلن حدیث پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے بعد صحابی کا نام لیے بغیر براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیتے تھے، جبکہ آپ کی اپنی تو ملاقات جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صحابی نہیں ہیں، آپ تو تابعی ہیں. آپ کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہوئی، آپ مدینہ میں رہے، پھر آپ بصرہ تشریف لے گئے، تو کئی ظاہرہ کے صحابہ سے ملاقات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو اس حضرت علی سے ملاقات میں محدثین میں کچھ اختلاف رائے اور بحث موجود ہے، لیکن آج کی گفتگو ہم اس میں نہیں آتے. تو کچھ کے متعلق جو کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا بیچ میں نام اگر غائب ہو جائے تو وہ روایت مرسل ہے، لیکن ہمارا بھی اور زیادہ تر محدثین جو ہیں ہمارا انہی پہ اعتبار ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر صحابی کا نام غائب ہو جائے تو ہم اس کو مرسل کہیں گے، باقی سند ٹھیک ہے تو اسے مرسل صحیح کہیں گے یا صحیح مرسل کہیں گے. ایسی روایت جو ہے اس کو صحیح الاسناد بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اپنے سے بہتر روایت کے ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک تابعی نے یہ بات لکھی اور دو صحابہ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان کی سند میں ایک نام پہ شک ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ کے نام سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس طرح سے مطلب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اور کوئی طریقہ اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ہے. اور اس پہ بہرحال ہمارے فقہا کے نزدیک جو ہے اختلاف رائے ہے. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحیح مرسل روایات کو قبول کرتے ہیں، شرط یہ کہ تابعی قابل قبول. اب جیسے یہ ایک دفعہ رمضان میں وہ جو افطار کی دعا ہے ہماری، اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، وہ مرسل ہے. اب مرسل کا مطلب یہ کہ کس صحابی سے آئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں، تابعی بیان کر رہا ہے، تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تو ضعیف ہے. اب تین فقہا کے نزدیک یہ مرسل قابل قبول ہے اگر تابعی جو ہے وہ قابل بھروسہ ہے. تو اگر تابعی قابل بھروسہ ہے تو یہ ہاں. اب اگر کوئی یہ کہ اس سے بہتر بھی ایک دعا موجود ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اس لیے وہ پڑھنی چاہیے، اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ کہیں جی یہ مرسل ہے لیکن یہ صحیح ہے، میں صحیح والی پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بسم اللہ، اس میں کوئی اعتراض کرنا چاہیے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ویسے تین ائمہ جو ہیں ہمارے فقہا جو ہیں ان کے نزدیک اگر تابعی جو ہے وہ قابل قبول ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے.
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت زیادہ محتاط ہیں اس کے اندر. وہ صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ جب 4 شرائط اور ہوں اس کے ساتھ. ایک ہے کہ جو تابعی ہیں وہ قابل قبول ہوں، دوسرا ان کی حدیث پر محدثین نے شک نہ کیا ہو، تیسرا حدیث کو بیان کرنے والے تابعی جو ہیں وہ بڑے تابعین میں سے ہوں، اور چوتھا حدیث کو کم سے کم ایک اور مرسل یا متصل حدیث سے یا پھر صحابہ اور تابعین کے عمل سے ثابت ہو جائے. انہوں نے پیمانہ زیادہ سخت رکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد علیہم الرحمہ ان کا نزدیک کو استعمال کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، پھر مرسل روایات کی اقسام بھی پھر مزید آگے ہیں. 2 ایسی اقسام ہیں جن کو قبول عام طور پہ کر لیا جاتا ہے. اگر تابعی نے فرض کریں وہ پہلے مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے سے پہلے اس نے کوئی کام کرتے دیکھا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ بات بیان کر دے، تو ایسی روایت جو ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. اسی طرح صحابی ہیں، فرض کریں ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی ہے لیکن انہوں نے ایمان، وہ جو حدیث بیان کی ہے وہ ایمان قبول کرنے سے پہلے کی تھی. اچھا نہیں، معذرت، یہ صحابی کے بارے میں ہے، تابعی کے بارے میں نہیں ہے. اگر کوئی صحابی ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا یا ان کی بات سنی اس وقت جب وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ایسی صورت میں بھی جو ان کی جو روایت ہے اس روایت کو جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ کوئی صحابی ایسی بات بیان کرتے جس کا سننا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوگا صحابی تو ہیں لیکن فرض کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہو، ممکن انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہو آگے، اور اس صحابی کا نام جو ہے وہ سند کے اندر جو ہے وہ بیان نہیں ہوا ہو. سو یہ اس لیے قبول کر دیا جاتا ہے کہ اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہ سی لیکن بعد میں کسی وقت ان کو یہ بات بتا دی ہو، یا انہیں کسی اور صحابی نے بات بتا دی ہو. تو ایسی صورت میں صحابہ پر اعتبار کیا جاتا ہے اور ایسی جو روایت ہے مرسل، اس مرسل روایت کو جو ہے وہ قبول کر لیا جاتا ہے. سو اگر کوئی متصل روایت اس کو رد کر دے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر اس کو قبول کرنا مناسب نہیں ہے. وعلیکم السلام. اچھا، پھر ایک ہے منقطع. منقطع یہ ہے کہ جب 2 راوی ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے ملنا ممکن نہیں. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اس کے ویسے تو اس میں ایک اور بھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صحابی اور تابعی کا ممکن ملنا نہیں ہے صرف تب اس بات کو لیا جائے، لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے جب بھی 2 راوی، یہ صرف اس کو صحابی اور تابعی کی بات نہ کی جائے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 راوی ایسے ہوں جن کا آپس میں ملنا ممکن نہ ہو تو اس کو پھر ہم منقطع کہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک ہے معدل. معدل یہ ہے کہ 2 یا زیادہ راوی ہوں سند میں غائب ہوں، کہ مطلب ایک شخص نے کہا کہ یہ فلاں نے کہا اور فلاں کے اور اس کے درمیان 2 بندے غائب ہیں. مثلا میں نے آپ سے سنا، آپ نے علامہ صاحب سے سنا، علامہ صاحب سے فرض کریں محبت صاحب نے سنا، ان سے فرض کریں عباسی صاحب نے سنا، ان سے فرض کریں عائشہ صاحب نے سنا، لیکن اس سند کے اندر عباسی صاحب اور محبت صاحب 2 بندوں کا نام غائب ہو جائے اور حاجی صاحب یہ بیان کریں کہ جی علامہ صاحب سے بیچ میں 2 بندے غائب ہو گئے، اس کو ہم معدل کہتے ہیں. یہ بھی چیز جو ہے یہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں اور پھر باقی بات انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.